الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اور نہ جب تک ہم مر مٹے آقا کی حرمت پر نہ جب تک ہم مر مٹے آقا کی حرمت پر خدا شاہد ہے ایمان کامل ہو نہیں سکتا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا
میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مختصر سے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے اور آپ حضرات کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً جو دوست احباب میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، ایک مرتبہ بآواز بلند آقا دو جہاں فخر کون و مکان آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کی ذات پر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درود شریف کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور اللہ رب العالمین فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جو حصہ تلاوت ہوا اس کا مختصر خلاصہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی جس کا کچھ حصہ تلاوت کیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا مختصر خلاصتاً ترجمہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں فخر کون و مکان آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول، تمہیں جو تمہارا رسول دے، جو آقا دو جہاں تمہیں جو چیز دے، ما آتاکم الرسول فخذوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے آمنہ کا لال عبداللہ کے در یتیم اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ جس چیز سے منع کر دے فانتہو، اس چیز سے رک جاؤ۔ اور دوسری آیت میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر آپ کا میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین سے بڑا پیار ہے، ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، ہم اپنا گھر بار چھوڑ سکتے ہیں، اپنی خوشحال زندگی چھوڑ سکتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ سکتے ہیں،
اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ میرا دعویٰ اور آپ کا یہ دعویٰ کس حد تک سچا ہے، وہ قرآن اس چیز کو اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ اگر ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہوں، آپ ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہیں کہ آپ کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق آپ سچے ہیں، تو اس کی جو اصل چیز ہے، جو ترازو ہے، جو پیمانہ ہے جس سے میں اپنے دعوے میں، آپ اپنے دعوے میں سچے نظر آئیں گے، وہ ہے فَاتَّبِعُونِی، کہ مجھے اور آپ کو آقا علیہ السلام کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ قرآن مجید کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ اگر میں اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے آقا علیہ السلام کے قدموں میں آنا پڑے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، آپ علیہ السلام کی طرح مجھے سونا پڑے گا، آپ علیہ السلام کی طرح مجھے جاگنا پڑے گا، آقا علیہ السلام کی طرح مجھے کھانا پڑے گا، آپ علیہ السلام کی طرح مجھے پینا پڑے گا۔ الغرض میرا سونا آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، میرا جاگنا آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، میرا اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا اور پینا، خاموشی اور گفتگو، چلنا اور پھرنا، خاندان کے ساتھ تعلق، اہل علاقہ کے ساتھ تعلق، بازار میں جانا، خرید و فروخت کرنا، خوشی اور غمی، کمانا، خرچ کرنا، مطلب سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ساری کی ساری زندگی، سارے کا سارا ٹائم، سارے کا سارا کام جب میں آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کروں گا، تو تب میں سمجھوں گا کہ فَاتَّبِعُونِی، میں نے آپ علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ لیکن اگر میں درمیان میں آ کر آپ علیہ السلام کی عادات و اخلاق و کردار کو تو اپناتا ہوں، مگر اپنی خواہشات کو بھی اس میں ملا لیتا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ اس دفعہ تو گرمی کے روزے آ رہے ہیں، چلو ان روزوں کو بعد میں کفارہ کر لیا جائے گا، تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہوگا میں رکھ لوں گا۔ یا آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو اتنا ٹھنڈا موسم ہے، ابھی اٹھنا مشکل ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، چلے میں نماز قضا کر لوں گا۔ یا اس طرح کوئی اور چیز آپ سمجھیں جو دین میں نہیں ہے مگر آپ کو اچھی لگتی اور آپ نے اس کو دین میں شامل کرنے کی کوشش کی، تو میرے دوستو یاد رکھیے یہ فَاتَّبِعُونِی نہیں ہے، اس میں ہم آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنا نیا راستہ ہم نکالنے والے ہیں۔ اور جس نے بھی آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ کر راستہ اپنایا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا اور کل قیامت کے دن بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمیں آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے پر چل کر ہی ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب اس اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کا مطلب اگر ہم سمجھنا چاہیں تو فَاتَّبِعُونِی کے بعد والا جو جملہ ہے یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ یہ چیزیں میرا دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ ہے تحبون اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں اس بات کا پرچار کرتا ہوں مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، میں اللہ کے احکامات کو کبھی نہیں چھوڑتا، آپ کو بڑا اپنے اوپر مان ہے،
تو اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنی۔ اب ان دو چیزوں کے بعد ہمیں انعام کیا ملے گا، یا آپ کو انعام کیا ملے گا، یا اس بندے کو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے پر چلتا ہے اسے انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے ساتھ اگر یہ جملہ لگے گا کہ اللہ ان سے محبت کریں گے۔ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی ذات، اور کتنا چھوٹا انسان، اور جب وہ اپنے آپ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اس پر چلائے تو اللہ کا انعام جو اس کو ملے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اسی طرح میں نے دو احادیث آپ کے سامنے رکھی۔ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوئی تو ہمارا نماز پڑھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوئی تو ہمارا روزہ رکھنا بروز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہماری نیت اچھی ہوئی تو زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گا۔ اگر نیت اچھی ہوئی تو کاروبار کرنا ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ اگر نیت اچھی ہوئی تو بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا کل بروز قیامت ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر یہ نیک اعمال ہونے کے باوجود، یہ نیک اعمال کرنے کے باوجود میرے یا آپ کے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز پیدا ہوئی کہ میں نماز پڑھوں گا، میرے طالب علم دیکھیں گے کہ استاد بڑا نیک ہے، آپ نماز پڑھیں گے، ساتھ والا دیکھے گا، ماں باپ دیکھیں گے، دوست احباب دیکھیں گے، اہل محلہ دیکھیں گے کہ یہ فلاں آدمی تو بڑا ماشاءاللہ نیک ہے، آپ کے دل میں اگر یہ چیز پیدا ہوئی کہ آپ مخلوق کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، آپ اس لیے عبادت کر رہے ہیں، آپ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ دیکھنے والا کہ دیکھو ماشاءاللہ کتنی ہمت والا آدمی ہے، سارا دن کام بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو آپ کو اگر اس سے تھوڑا بڑا پن محسوس ہوا کہ واہ جی واہ میری تو تعریف ہو رہی ہے، واہ جی واہ میں تو کتنا نیک ہو گیا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو نفل پڑھتا ہوں، میں اوابین کے نفل بھی پڑھتا ہوں، تہجد کے نفل بھی پڑھتا ہوں، چاشت کے نفل بھی پڑھتا ہوں، تو اس طرح یہ ہوگا میرے دوستو کہ ہمارے نیک اعمال بھی ہمارے لیے پکڑ کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ ہماری نیت تبدیل ہو چکی تھی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی دین کی بات سنیں تو اس میں سب سے پہلی میری نیت یہ ہو، آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم دین کی بات کو آگے پھیلائیں گے بھی اور دین کی بات کو اپنی زندگی میں لائیں گے بھی۔ اب دوسری یہ حدیث کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دوسری حدیث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان حقیقی معنوں میں وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اگر میری گفتگو سے میرا پڑوسی تنگ ہے، اگر میری گفتگو سے میرے گھر والے تنگ ہیں، اگر میری گفتگو سے اہل محلہ تنگ ہیں، میری گفتگو سے بازار والے تنگ ہیں، مسجد والے تنگ ہیں، تو پھر میں اس حدیث کی روح سے گناہ گار سمجھا جاؤں گا، حقیقی مسلمان نہیں سمجھا جاؤں گا، حقیقی مومن نہیں سمجھا جاؤں گا، کیونکہ 100% مومن کی جو مسلم کی مومن کی اللہ کے ماننے والے کی جو 100% نشانی بتائی گئی ہے من لسانہ و یدہ، کہ اس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرا محفوظ رہے۔ یہ میں اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کس حد تک اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو
دوسرے کو تکلیف دینے سے بچا کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر بھی عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کا یہ جو مختصر سا درس آپ کے سامنے رکھا، اس کے بعد آج ہم ایک سورت کے فضائل پر بات کریں گے۔ تو یہ خلاصتاً جو میں نے پہلے باتیں ذکر کی، اس لیے کہ مجھے کچھ دوست احباب کی طرف سے یہ میسج موصول ہوا کہ ہم سورتوں کے فضائل، یا چند دنوں کے بعد رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے فضائل تو ہم نے بہت سنے اور عمل بھی ہم کرتے ہیں، مگر اس طرح فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے۔ تو ان دوستوں کے لیے خاص طور پر یہ مختصر سی ویڈیو پہلے ہم نے بنائی کہ جس میں ہمیں محسوس ہو کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے باوجود ہم برائی کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی وجہ کہ میری نماز ہی نہیں ہے، میری نماز تو ایک روٹین بن گئی ہے۔ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں، باندھ لیتا ہوں، کہاں دیکھ رہا ہوں، دماغ میں کیا چل رہا ہے، جو چیزیں مجھے عام حالات میں دماغ میں نہیں آتی اس طرف میری سوچ نہیں جاتی۔ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دماغ ان باتوں کو سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو میری نماز کیسی نماز ہے؟ نماز تو وہ ہے کہ جس میں آپ اللہ رب العالمین سے باتیں کر رہے ہوں۔ اور کس طرح باتیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں ہم اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، اس کی صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کے لیے عبادت کرنے کا اقرار کرتے ہیں، اس سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں کہ جن پر تیرا یا رب تعالی انعام ہوا ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما، اس سے معافی مانگتے ہیں کہ باری تعالی جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا، ان سے یا اللہ ہمیں بچا۔ تو یہ ہم نماز میں اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ہماری کیفیت نماز میں یہ بن جاتی ہے کہ ہمارا پورا دھیان اللہ رب العالمین کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ نماز اصل نماز ہے۔ اور اگر خیالات تقسیم ہو جاتے ہیں، خیالات دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، عجیب و غریب دماغ میں خیالات آ رہے ہیں اور بسا اوقات پر پتہ بھی نہیں چلتا، خیالات میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ 2 رکعت ہم نے پڑھی، 4 پڑھی یا 5 پڑھنی ہے، تو پھر ایسی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، یہ تمام چیزیں عبادات میں جو بھی ہیں ان میں مطلب یہ ہے کہ ہم نے خالص ہو کر کام کرنا ہے، ملاوٹ سے پاک کام کرنا ہے۔ دنیا والے ملاوٹ کو نہیں برداشت کرتے، تو مجھے بتائیں کہ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو پالنے والا ہے، وہ ملاوٹ والی چیز کیسے برداشت فرمائیں گے؟ تو ابھی چلتے ہیں اپنے اس صورت کے فضائل کی طرف جس کو ہم نے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 15، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان الذی 15واں پارہ اور 15ویں پارے کے اندر سورۃ الکہف، سورۃ الکہف جو مکی صورت ہے اور 110 آیات پر مشتمل ہے اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ 110 آیات، 12 رکوع اور مکی صورت۔ اس کی کچھ تلاوت کرنے کے بعد میں انشاءاللہ احادیث کی روح سے، احادیث کے اندر جو اس کے فضائل و مناقب آئیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکاف جو ابھی ہم نے بتایا کہ سبحان اللہ پارے کے اندر موجود ہے، اس کی کچھ تلاوت کی۔ اب آتے ہیں حدیث کی روح سے اس کے فضائل و مناقب۔ حدیث نمبر 1، 5 سے 6 یہ حدیث ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم بالترتیب تمام کو ذکر کریں گے۔ تمام میں کیا اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا، وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا، اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر یعنی اس واقعے کا ذکر کہ تلاوت کی اور گھوڑا اپنے پاؤں ہلانا شروع ہو گیا اور گردن ہلانا شروع ہو گیا، اور ایک بادل نے ان پر جو ہے نا وہ سایہ کر لیا۔ اس کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، مطلب کہ اس سے سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سے سکون ملتا ہے۔ آج ہر بندہ بے سکونی میں مبتلا ہے، تو کتنا پیارا اللہ رب العالمین کے محبوب نے وظیفہ بتا دیا کہ بے سکون آدمی اگر سکون تلاش کرتا ہے تو دوائیوں میں سکون نہیں ہے، مالداری میں سکون نہیں ہے، عیاشی میں سکون نہیں ہے، سکون ہے تو تلاوت قرآن مجید میں ہے۔ دوسری حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے گا، سورہ کہف کی ابتدائی شروع کی 10 آیات تلاوت فرمائے گا، اسے سب سے بڑا کیا فائدہ ہوگا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا تو آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ دجال کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہوگا، سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پڑھنے والا، سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس جمعے کو تلاوت کرے گا آنے والے جمعے تک یہ صورت اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ تیسری حدیث، وہ بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہوگا۔ اوپر کی حدیث میں بھی راوی بھی وہی ہیں اور اس کا فائدہ بھی وہی نقل کیا۔ حدیث نمبر 3 کے اندر بھی راوی وہی اور فائدہ وہی۔ یہ صرف اس لیے کہ پہلی یہ حدیث جس کتاب میں ہے اس کا نام ابو داود اور نسائی ہے، اور دوسری جو حدیث میں نے بیان کی جو نمبر کے اعتبار سے تیسری ہے اور ایک ہونے کے اعتبار سے دوسری ہے، وہ ترمذی شریف میں۔ تو چونکہ 2 احادیث کی بڑی کتابیں جو ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے، اس لیے نقل کیا گیا
کہ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، یہ بھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کاف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو پہلی 2 احادیث میں شروع کی 10 آیات کی فضیلت اور تیسری حدیث میں آخر کی 10 آیات کی فضیلت، اس میں دیکھیں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ تینوں احادیث میں 10 آیات کے پڑھنے سے ایک ہی فتنے کا ذکر ہوا۔ پہلی حدیث میں فتنہ دجال، دوسری حدیث میں فتنہ دجال، تیسری حدیث میں فتنہ دجال، 3 حدیث کے اندر اس فتنے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ جس کا بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کر کے اس کی اہمیت کو بتایا کہ سب سے جو خطرناک فتنہ ہے جس میں بڑے بڑے مسلمان جو ہے وہ بھی ڈگمگا جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ پناہ مانگا کرو اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ ہمیں دجال کی فتنے سے محفوظ فرما، آمین۔ اب چوتھی حدیث کے اندر سورہ کاف کے حوالے سے کیا فضائل ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کاف کا اول و آخر پڑھا، شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات پڑھی، وہ سر سے پاؤں تک کیا ہوگا؟ منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی سورت کو مکمل پڑھے گا، اللہ اکبر، اور اگر اس سورت کو کوئی مکمل پڑھے گا شروع سے لے کر آخر تک، تو اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان کا جتنا بھی حصہ ہے یہ نور سے بھر دیا جائے گا۔ یہ اس کے فضائل کے اعتبار سے جو پڑھنے والا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھی، قیامت کے دن سر سے لے کر پاؤں تک اور آسمان سے زمین تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان اس کے جو گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک جمعے کو تلاوت کریں گے سورہ کاف کی تو اگلے جمعے تک جو درمیان میں ہمارے گناہ ہوں گے وہ اللہ رب العالمین اس سورت کی تلاوت کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ حدیث نمبر 7، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کاف پڑھی وہ پورا ہفتہ تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکل آیا تو بھی اس سے محفوظ رہے گا۔ مطلب یہ کہ اگر جس جمعے جس نے تلاوت کی اگر اسی جمعے دجال کے فتنے کا بھی ظہور ہو جاتا ہے تو اس صورت کی اتنی پاور ہے کہ اس صورت کی برکت کی وجہ سے وہ آدمی جس نے اس صورت کو تلاوت میں لایا، اس کو پڑھا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ تو اس کی احادیث کے اندر فضائل ہیں۔ اب انشاءاللہ روحانی اعتبار سے کن کن چیزوں کے لیے یہ صورت فائدہ مند ہے۔ ویڈیو لمبی ہے لیکن اس چیز کو رکھنا آپ کے لیے آپ کے سامنے بہت ضروری تھا کہ تاکہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، اور جو کوئی بھی ان سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اسی ایک ویڈیو سے ہی اپنے مقصد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جو چیز سننا چاہتا ہے، یاد کرنا چاہتا ہے، سن بھی لے، یاد بھی لے، لکھ بھی لے۔ تو اس میں اگر کوئی بندہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا، آپ سمجھ آتے ہیں غربت کس چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غربت جیسی آزمائش سے بچائے۔ یہ غربت اتنی سخت اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے کہ بسا اوقات بندہ غربت میں آ کر کفر والے جملے بول دیتا ہے۔ غریب ہے اور اس کا کوئی روزی کا ذریعہ نہیں بن رہا تو وہ 11 روز تک اس سورت کو نماز عشاء کے بعد پڑھے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ غیب کے خزانے سے
رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مرد یا عورت 1 ماہ تک اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کے جو 4 کونے ہوتے ہیں ان پر اگر اس پانی کو چھڑک دے تو اس مکان میں جن وغیرہ بھوت وغیرہ نہیں آ سکتے، حملہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح تیسرا اس کا روحانی فائدہ ہے کہ اگر جس عورت کو حمل ہو گیا اور بار بار حمل اس کا گر جاتا ہے تو وہ عورت 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اس عورت کا حمل گرنے سے محفوظ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، نئے کسی عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔